ہر سال رمضان المبارک آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور ہم جہاں ہوں وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں یا 2 قدم پیچھے سرک جاتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے زندگی بار بار نہیں ملتی، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. تو زندگی کے جس مرحلے پہ بھی ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، سن کہولت ہے، جہاں بھی کھڑے ہیں، آپ دیکھیں کہ گزرے ہوئے کل سے آنے والا کل بہتر نہیں ہے تو آپ ہلاکت کی طرف سفر کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے گزرنے والے دن سے آنے والا دن بہتر ہے تو یہ آپ کے لیے رحمت و راحت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم رمضان المبارک سے کیا یہ مطلوبہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں. تو ہم اپنا جائزہ لیں. ابھی پورا مہینہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. ہم عزم کریں کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، ہم بری مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائیں گے، اپنے خیالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے. بھوک اور پیاس سے نفس امارہ کی خواہشات کم ہوں گی اور شیطان کے بننے کی وجہ سے گناہ کے امکانات کم ہو جائیں گے. نیکی کے ماحول پیدا ہو جانے کی وجہ سے اچھائیوں کے راستے ملیں گے. تو ہم اس ماہ رمضان المبارک کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم ایک نئی تازہ اور خوبصورت زندگی لے کے ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو خیر کی راہوں پہ محسوس کریں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا مہینہ رکھا ہے جس میں ہم عصر نو اپنی زندگی کو مرتب کرتے ہیں. یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے یہ مہینہ، اور یہ ماہ مبارک ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک نظم پیدا کرتا ہے. اس میں ہم جو ہے وہ اللہ سے، اس کے رسول سے، کتاب اللہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور اگر ہم اس کے اندر پورا خلوص اور پوری للہیت کو شامل کر کے اپنے آپ کو سنوارنے کے پورے عزم کے ساتھ اللہ سے توفیقات مانگتے رہیں گے تو پھر ہم اس سانچے سے ایک ستھرے، پاکیزہ اور خوبصورت انسان بن کے نکلیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اس مہینے کو اچھے طریقے سے ہم گزاریں. تقوی کا حصول جو اس مہینے کے روزوں کا مقصود ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. اور ماہ سیام کا ماحول تقوی دیتا ہے، ماہ سیام کا باطنی نور تقوی دیتا ہے، ماہ سیام کے انوار تقوی دیتے ہیں. روزہ تقوی کی نشأت کا ذریعہ ہے، تقوی پیدا کرتا ہے تباہ کے اندر، اور ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو میں اپنے جملہ ناظرین سے، جملہ ناظرات سے، سامعین اور سامعات سے یہ کہوں گا کہ وہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو خوب لوٹیں اور پوری طرح سے اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کریں. جو روشنیاں اور جو فضاؤں کے اندر نور بکھرا ہوا ہے اس کو اپنے اندر اتار لیں اور پوری طرح سے اپنے اندر اس کو جذب کر لیں. پورا مہینہ جب ایک پاکیزہ ماحول میں آپ رہیں گے اور شرور سے، شر سے، بری مجلسوں سے، برے جلیس سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے تو ایک مہینہ تباہ کے اندر ایک مؤثر تبدیلی لانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کرم نوازی کیا ہے کہ ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا ہے. تو گویا ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو 70 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ہمارا سفر تیز کر دیا جاتا ہے اور ہم تیزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک مہینہ گویا 70 مہینوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو 70 مہینے مسلسل بندہ ایک نیکی کے ماحول میں رہے تو اس سانچے سے جب باہر نکلے تو پھر وہ کیسا نکھرا ہوا اور پاکیزہ انسان ہوگا. تو اس لیے ہمیں اس ایک مہینے کو پوری توجہ کے ساتھ صرف کرنا چاہیے اور اس کے ایک لمحے کی قدردانی کرنی چاہیے. تو دیکھنا پھر یہ مہینہ کس طرح زندگی کے اندر ایک نئی خوبصورت تبدیلی پیدا کرتا ہے. میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ماہ مبارک کو، اس ماہ رحمت کو، ماہ نور کو میرے لیے، آپ کے لیے کرم نوازیوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے.